معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ذکراللہ کی عظمت و برکت اور ذکر کرنے والے بندوں کو عطا ہونے والی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں جا کر دیکھ لیں۔ اب یہاں سے کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پوری حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ان کلمات کو یاد کیجئے اور ذکراللہ کی برکت سے اپنے دل کو روشن کیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ذکراللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار وغیرہ سبھی کو شامل ہے، یعنی نماز ادا کرنا بھی ذکراللہ میں شامل ہے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکراللہ میں داخل ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا، یہ سب ذکراللہ کے معنی میں ہے۔ لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکراللہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی، اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس طرح کرتے جو اس کے شایان شان نہ ہوتا، یا جس سے بجائے حمد و ثنا کے معاذ اللہ اس کی تنقیص ہوتی۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو لیجئے کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت کے عنوان سے احادیث پیش خدمت ہے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکلام اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رواہ مسلم۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ذکر تلقین فرمائے ہیں وہ معنوی لحاظ سے چند قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ہیں۔ یا تو ان میں اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ و تقدیس ہے، یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بات سے منزہ اور پاک ہے جس میں عیب و نقص کا شائبہ بھی ہو۔ سبحان اللہ کا یہی مفہوم اور مدعا ہے۔ یا ان میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، یعنی ان کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور تمام کمالی صفات اللہ تبارک و تعالی میں ہیں اور اس لیے حمد و ثنا اسی کو سزاوار ہے۔ الحمدللہ کی یہی خصوصیت ہے۔ یا ان میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کی شان یکتائی کا بیان ہے، چنانچہ لا الہ الا اللہ کی یہی شان ہے۔
یا ان میں اللہ تبارک و تعالی کی اس شان عالی کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں منفی اور مثبت طور پر جو کچھ جانا اور سمجھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بلند و بالا اور وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر کا یہی مفہوم اور مدعا ہے۔ یا ان کلمات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں، لہٰذا وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہی نوعیت اور خصوصیت ہے۔ پس جس نے دل کے شعور و یقین کے ساتھ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ساری ثنا و صفت بیان کر دی، اور تمام اسماء حسنی میں اللہ تبارک و تعالی کی جن ایجابی یا سلبی صفات کمال کا بیان ہے، دل سے ان سب کی شہادت دے دی۔ اس لیے یہ چار کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلا شبہ اس ساری کائنات کے مقابلے میں فائق ہیں، جس پر سورج کی روشنی یا اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ جن قلوب کو ایمان کی دولت نصیب ہے ان پر یہ حقیقت بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی یہ دولت نصیب فرمائے اور ذکر اللہ جیسی عظیم عبادت میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔